آج ہمارے سامنے ایک ایسی قانونی کہانی ہے جو بظاہر تو بہت سیدھی لگتی ہے۔ جی ایک قتل، ایک ہتھیار اور ایک ملزم۔ بالکل۔ لیکن جب ہم اس کی تہوں میں اترتے ہیں تو یہ کیس ایک ایک کر کے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اور اس کی وجہ کوئی بڑا ڈرامائی موڑ نہیں، بلکہ تفتیش کے عمل میں چھپی چھوٹی چھوٹی لیکن آپ دیکھیں گے کہ تباکن غلطیاں ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا 2012 کا ایک فیصلہ ہے جو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے قتل کے مرکزی مقدمے سے تو بری کر دیا گیا تھا، لیکن اس سے جڑے ایک چھوٹا ضمنی الزام اس پر لٹک رہی تھی۔ بالکل، اور یہ کیس ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا؟ جب کسی بڑی عمارت کی بنیادی ختم ہو جائے تو کیا اس سے جڑی چھوٹی دیواریں کھڑی رہ سکتی ہیں؟ اچھا۔ قانونی زبان میں اسے شخصانہ یا آف شوٹ کیس کہتے ہیں، لیکن اس فیصلے کی اصل خوبصورتی قانونی اصول سے زیادہ پولیس کی تفتیش کے طریقہ کار کے پوسٹ مارٹم میں ہے۔ یعنی کہ تفتیش کا جائزہ لیا گیا ہے؟ جی، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ عدالتیں ثبوتوں کی زنجیر کی ہر کڑی کو کتنی باریک بینی سے دیکھتی ہیں، اور اگر ایک بھی کڑی کمزور ہو تو پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آئیے اس زنجیر کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ٹوٹی۔ سب سے پہلے اس کیس کا پس منظر کیا ہے؟ یہاں دو مقدمات کی بات ہو رہی ہے۔ جی، کہانی 2003 میں شروع ہوتی ہے۔ ایک قتل ہوتا ہے اور ایک ایف آئی آر نمبر 72/2003 درج کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یاسر چودھری نامی شخص کو ملزم نامزد کیا جاتا ہے۔ کیس چلتا ہے، سال گزرتے ہیں، اور بالآخر 2010 میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈویژن بینچ انہیں قتل کے الزام سے مکمل طور پر بری کر دیتا ہے۔ تو یہاں کہانی کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ جی، ایک حصہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ مکمل اختتام نہیں تھا۔ اسی قتل کی تفتیش کے دوران ایک اور کہانی شروع ہوئی تھی۔ بالکل، جب پولیس قتل کی تفتیش کر رہی تھی تو انہوں نے ایک پستول برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اچھا۔ اس ایک برآمدگی کی بنیاد پر ایک بالکل نیا الگ مقدمہ درج کیا گیا، ایف آئی آر نمبر 17,203، جو ناجائز اسلحہ رکھنے کے قانون یعنی آرمز آرڈیننس کے تحت تھا۔ تو صورتحال یہ بنی کہ یاسر چودھری قتل جیسے سنگین الزام سے تو باعزت بری ہو گئے، جی لیکن اس پستول کو غیر قانونی طور پر رکھنے کا الزام ان کے گلے پڑ گیا۔ بالکل، ایک دروازے سے رہائی ملی تو دوسرا دروازہ بند پایا۔ اس پر یاسر چودھری نے کیا کیا؟ ظاہر ہے انہوں نے اس دوسرے کیس کو چیلنج کیا ہوگا۔ جی، انہوں نے نچلی عدالت یعنی میجسٹریٹ کے سامنے درخواست دی کہ جب مجھے مرکزی قتل کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے تو اس سے نکلا ہوائی اسلحے کا کیس بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ تو ایک منطقی دلیل لگتی ہے۔ بظاہر تو بہت منطقی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ میجسٹریٹ نے کیا کہا؟ میجسٹریٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ ان کا موقف بہت واضح اور تخلیقی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز ہتھیار رکھنا اور انسان کا قتل یہ دو بالکل مختلف اور الگ الگ جرائم ہیں۔ اچھا۔ ان کی منطق کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ پستول اس قتل میں استعمال نہ ہوا ہو، لیکن اسے بغیر لائسنس کے رکھنا بذات خود ایک جرم ہے جس کا ٹرائل الگ سے چلنا چاہیے۔ ویسے ایک منٹ، اگر ہم عام آدمی کی نظر سے دیکھیں تو میجسٹریٹ کی بات میں وزن ہے؟ جی بالکل ہے۔ خیر قانونی ہتھیار رکھنا تو بہرحال ایک جرم ہے۔ کیا یہ استغاثہ کے لیے ایک مضبوط دلیل نہیں تھی کہ بھلے ہی قتل ثابت نہ ہوا ہو، بندوق تو ملی ہے، اس کا حساب تو دینا پڑے گا؟ یہ استغاثہ کا کلاسک اور سب سے مضبوط موقف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دو الگ جرائم کی بات کر رہے ہیں، صحیح۔ اور کئی معاملات میں یہ دلیل کامیاب بھی ہوتی ہے، لیکن یاسر چودھری کے وکیل نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ وہ اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ لے گئے، اور یہیں سے اس کیس کی اصل گہرائی، اس کا اصل پوسٹ مارٹم شروع ہوتا ہے۔ تو فائل لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی، اور اب عدالت صرف یہ نہیں دیکھ رہی کہ اصول کیا کہتا ہے، بلکہ وہ اس تفتیش کی بنیادوں کو پرکھ رہی ہے جس پر یہ پورا کیس کھڑا تھا۔ جی، انہوں نے اپنی خودبین نکالی۔ اور سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا؟ سب سے پہلی چیز جس پر عدالت کی نظر پڑی وہ ایسی تھی جو بظاہر ایک معمولی انتظامی سستی لگتی ہے۔ وہ کیا؟ تاخیر، یعنی وقت کا فرق۔ ریکارڈ کے مطابق جائے وقوع سے گولیوں کے خالی خول، جنہیں کرائم ایمٹیز کہتے ہیں، 6 جنوری 2003 کو پولیس نے اپنے قبضے میں لیے۔ ٹھیک ہے، 6 جنوری۔ اور وہ پستول جس کا نمبر P19 تھا،
وہ 12 जनवरी 2003 को बरामद किया गया। 6 दिन बाद। जी। और फिर ये दोनों चीजें, खौल और पिस्तौल, फोरेंसिक लेबोरेटरी को जांच के लिए 17 जनवरी 2003 को भेजी गईं। अच्छा, यहाँ जरा हिसाब लगाते हैं। गोलियों के खौल मिलने और लैब भेजे जाने में 11 दिन का फर्क, 11 दिन। और पिस्तौल मिलने और लैब भेजे जाने में 5 दिन का फर्क। अब मेरा फिर वही सवाल है जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोच रहे होंगे, क्या ये इतनी बड़ी बात है? आखिरकार पुलिस के पास और भी बहुत काम होते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें इंसाफ के एक बहुत ही बुनियादी उसूल तक लेके जाता है, जिसे चेन ऑफ कस्टडी या सबूतों की हिफाजत का तसलसल कहते हैं। अच्छा। ये कोई मामूली बात नहीं है। फोरेंसिक साइंस की बुनियाद ही इस बात पर है कि सबूत बिल्कुल खालिस, गैर मुतासरा हालत में और फौरी तौर पर टेस्ट किए जाएं। हर वो दिन, हर वो घंटा जो कोई सबूत पुलिस के मालखाने में पड़ा रहता है, वो इस शुबे को जन्म देता है कि उसमें रद्दोबदल हो सकता है, वो आलूदा हो सकता है, या उसे गलत तरीके से रखा गया हो सकता है। यानी ये सिर्फ फाइलों की ताखीर नहीं, ये सबूत की अपनी साख पर हमला है। बिल्कुल। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि सबूत हर लम्हा महफूज और खालिस रहा है, तो उस पर बनने वाली रिपोर्ट भी मशकूक हो जाती है। बिल्कुल। और अदालत ने इस काफी ताखीर को मामूली नहीं समझा। उन्होंने अपने फैसले में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत सख्त थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस ताखीर की वजह से फोरेंसिक रिपोर्ट की कोई सबूती अहमियत नहीं है। कोई सबूती अहमियत नहीं? जी। यानी अदालत ने इस्तिगासा के सबसे अहम साइंसी सबूत को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट पर एतबार ही नहीं कर सकते। ये तो इस्तिगासा के केस के दिल पर एक कारी ज़र्ब है। वो साइंसी ताल्लुक जो पिस्तौल को जुर्म से जोड़ सकता था, वो अदालत ने शुरू में ही तोड़ दिया। जी। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब ये 5 और 11 दिन गुजर रहे थे, तब यासिर चौधरी जेल में थे। ये सिर्फ फाइलों का सफर नहीं था, ये किसी की आज़ादी के दिन थे। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ पहली कड़ी थी जो टूटी। इसके बाद जो सामने आया वो इससे भी ज्यादा हैरानकुन था। अच्छा, तो फोरेंसिक सबूत तो गए काम से, लेकिन इस्तिगासा के पास अब भी पिस्तौल की बरामदगी की कहानी तो थी। जी, कहानी तो थी। भले ही उसका साइंसी सबूत ना हो, एक गैर कानूनी हथियार तो बरामद हुआ था। उसका क्या बना? यहाँ आकर ये केस तफ्तीशी खामियों से निकलकर तकरीबन एक अजीबोगरीब कहानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो कैसे? अदालत ने पूछा कि ये पिस्तौल बरामद कहाँ से हुआ। आमतौर पर तो मुल्जिम के कब्जे से या उसके घर से होता है। यही तवक्को की जाती है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिस्तौल मुल्जिम यासिर चौधरी से या उनके घर से नहीं मिला। तो फिर? बल्कि मकतूल के घर से बरामद किया गया था। एक सेकंड, क्या कहा आपने? जी, मकतूल के घर से। मकतूल के घर से? ये कैसे मुमकिन है? ये तो कहानी को बिल्कुल ही उलट देता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इस्तिगासा ने इसकी क्या वजाहत पेश की कि मुबैयना कातिल अपना हथियार मकतूल के घर पर क्यों छोड़कर जाएगा? इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो इस्तिगासा की पूरी कहानी पर शक का एक गहरा बादल डाल देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जी नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत ने तफ्तीश का एक और पहलू देखा जो कानून की नज़र में बहुत अहम है। वो क्या था? कानून ये कहता है कि जब भी पुलिस कोई ऐसी बरामदगी करती है, खास तौर पर किसी जगह की तलाशी लेकर, तो उस कार्रवाई के गवाह उस महल्ले के कोई आज़ाद और गैर जानिबदार लोग होने चाहिए। ताकि शफाफियत रहे। जी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पुलिस ने खुद से कोई चीज़ वहां नहीं रखी, जिसे प्लांटिंग ऑफ एविडेंस कहते हैं। तो इस केस में गवाह कौन थे? महल्लेदार? एक भी नहीं। बरामदगी की जो याददाश्त या मेमो बनाया गया था, उस पर गवाहों के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस एहलकारों के दस्तखत थे। सिर्फ पुलिस वाले? सिर्फ पुलिस वाले। अदालत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म था। एक तरफ बरामदगी की जगह इंतहाई मशकूक है, यानी मकतूल का घर, और दूसरी तरफ उस कार्रवाई की तस्दीक करने वाला कोई एक भी आज़ाद शख्स मौजूद नहीं। तो अब तस्वीर ये बन रही है, एक फोरेंसिक रिपोर्ट जो नाकाबिले एतबार है, एक हथियार जो एक इंतहाई गैर मंतकी जगह से मिला है, और इस बरामदगी के भी कोई आज़ाद गवाह नहीं है। जी ये तो केस नहीं बल्कि खामियों का एक जाल लगता है। बिल्कुल। अदालत ने इस बात का भी नोटिस लिया कि मुल्जिम का मौक़िफ़ था कि जिस घर से ये बरामदगी दिखाई गई वो उसके कब्जे में था ही नहीं। इन तमाम चीज़ों ने मिलकर इस्तिगासा की कहानी को तकरीबन नाकाबिले यकीन बना दिया। तो अब अदालत के सामने ये बिखरे हुए टुकड़े थे। उन्होंने इन सबको जोड़कर हतमी फैसले की तरफ कैसे सफ़र किया?
کیا صرف ان خامیوں کی بنیاد پر کیس خارج ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن عدالت نے اس سے بھی گہرا اور مضبوط قانونی راستہ اختیار کیا۔ یہی اس فیصلے کی اصل ذہانت ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ان تمام تفتیشی خامیوں کو ایک مرکزی قانونی دلیل کے ساتھ جوڑا۔ دفاعی وکیل نے 1996 کے ایک مشہور کیس مانجھی بنام ریاست کا حوالہ دیا۔ اور اس مانجھی بنام ریاست کیس میں کیا اصول طے پایا تھا؟ اس میں یہ اصول طے پایا تھا کہ جب کسی ملزم کو مرکزی مقدمے میں بری کر دیا جائے تو وہ اس سے نکلنے والے کسی بھی ضمنی مقدمے یعنی آف شوٹ کیس میں بھی بریت کا حقدار ہوگا۔ مطلب جب درخت کی جڑ ہی کاٹ دی گئی تو اس کی شاخیں خود بخود سوکھ جائیں گی۔ بالکل یہی منطق ہے۔ تو یہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے، بڑا کیس ختم تو چھوٹا کیس بھی ختم۔ بظاہر یہ بہت سیدھا لگتا ہے، لیکن یہاں ہائی کورٹ نے جو کیا وہ بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے اس اصول کو صرف آنکھیں بند کر کے لاگو نہیں کر دیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ انہوں نے تفتیش کی ان تمام خامیوں کو جن کا ہم نے اتنی تفصیل سے ذکر کیا، اس دلیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، تو انہوں نے صرف قانونی نظیر پر انحصار نہیں کیا بلکہ اس کیس کے اپنے حقائق کو بھی پرکھا اور کہا کہ یہ مقدمہ تو ویسے ہی بے بنیاد ہے۔ بالکل یہی اس فیصلے کی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی مقدمہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا، لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس اسلحے کے کیس کو الگ سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی ثبوت اتنے کمزور، ناقص اور مشکوک ہیں کہ اس پر کسی کو سزا دینا انصاف کا قتل ہوگا۔ یعنی انہوں نے دوہری تصدیق کی۔ جی، قانونی اصول اور حقائق کو ملا کر ایک ایسا مضبوط فیصلہ دیا جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو پھر حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ درخواست منظور ہوئی؟ جی، عدالت نے یاسر چودھری کی درخواست منظور کر لی۔ ان کے خلاف اسلحہ رکھنے کا مقدمہ خارج کر دیا گیا اور انہیں اس الزام سے بھی بری کر دیا گیا۔ اور ان کے ضمانتی مچلکے بھی منسوخ کر دیے گئے؟ جی، جس کے ساتھ ہی ان کے لیے یہ طویل قانونی جنگ بالآخر ختم ہو گئی۔ اور اس فیصلے میں ایک اور بات کا بھی ذکر ہے جو دل دہلا دینے والی ہے، اور وہ ہے اس جنگ کی قیمت۔ سے الزام کے لیے جس کی بنیاد ہی اتنی کھوکھلی تھی اور جس سے وہ آخرکار بری ہو گئے، یہ انصاف تو ہے لیکن بہت بھاری قیمت پر۔ یہ اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ نظام نے بالآخر صحیح نتیجہ تو نکالا، لیکن اس نتیجے پر پہنچنے تک ایک انسان کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ چھین لیا۔ یہ 7 سال ان خامیوں کی قیمت تھے۔ وہ تاخیر، وہ مشکوک برآمدگی، وہ غیر موجود گواہ، ہر غلطی کی قیمت کسی کی آزادی کے دنوں میں ادا کی گئی۔ یہ کیس واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ یہ صرف ایک قانونی اصول کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ پولیس کی تفتیش کے معیار، ثبوتوں کی اہمیت اور نظام انصاف کی ذمہ داریوں پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ بالکل۔ یہ بتاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی غلطیاں کسی کی زندگی پر کتنا بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ قانون کی حکمرانی اور شفافیت کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ بات صرف یہ نہیں کہ آپ نے کیا ثبوت تلاش کیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے کیسے تلاش کیا، کیسے محفوظ رکھا اور کیسے عدالت میں پیش کیا۔ صحیح۔ عدالت کا کام ہر قدم کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہے، اور اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ کام بخوبی انجام دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ تفتیشی عمل کی خامیاں جیسے فورینزک ثبوت بھیجنے میں تاخیر یا آزاد گواہوں کا نہ ہونا استغاثہ کے کیس کو مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہیں۔ جی، یہ صرف ٹیکنیکل نکات نہیں ہیں، بلکہ یہ انصاف کے وہ بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر پوری عمارت گر سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کیس تو ہائی کورٹ تک پہنچا جہاں اس کی اتنی گہرائی میں جانچ پڑتال ہوئی، لیکن ایک ایسے نظام میں جہاں فورینزک رپورٹ میں تاخیر اور گواہوں کے پروٹوکول میں کمزوریاں شاید عام ہوں۔ جی، ایسے کتنی ہی ضمنی یا آف شوٹ مقدمات کمزور بنیادوں پر نچلی عدالتوں میں چل رہے ہوں گے، جبکہ ان کے مرکزی مقدمات بہت پہلے ہی دم توڑ چکے ہوں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ انصاف کے لیے ہر تفصیل، ہر قدم اور ہر لمحہ اہمیت رکھتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.